رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت روزے رکھے، بچوں نے روزے رکھے۔ ہمارے جو 2 مدرسے ہیں ان میں بچے جو قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے بھی روزے رکھے۔ کبھی کبھی تو ماں باپ کو کہنا پڑا کہ ان کو منع کریے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں ابھی۔ یہ بچے ضد کرتے ہیں ہم روزے رکھیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ بہت گرم تھا، اور گرمی کے دن ہیں، بڑے دن ہیں، اس کے باوجود اللہ کے فضل سے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، افطاریاں بانٹی۔ یہاں مسجد فتح پوری میں جو افطاری کا دسترخوان بچتا تھا، اس میں مرد اور عورتیں اور بچے بہت آتے تھے، کئی 100 بچے۔ بریانی ہے، کیا کیا ہے۔ جو گھروں میں آپ نے افطاریاں کی، جو بڑے بڑے لوگوں نے، اہل خیر نے افطاریاں کرائیں، دسترخوان پہ ہر نعمت، ایک سے ایک نعمت۔ آپ یاد کیجئے کہ رمضان میں آپ کو کتنی اللہ کی نعمتیں ملی، روحانیت بھی ملی، رحمت بھی ملی، مغفرت بھی ملی، اجر بھی ملا، کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ شاید پورے سال اتنا دسترخوان نہیں سجتا جتنا افطاری میں اور رمضان میں سجتا ہے۔ ظاہری نعمت بھی ہے اور باطنی نعمت بھی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عید خیریت سے گزری، اور لوگوں نے 2 سال کے بعد جو عید منائی، بہت جوش، بہت زیادہ جذبہ۔ 2020 میں لاک ڈاؤن لگ گیا، 2021 میں لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگ گھروں میں رہے، محلوں میں رہے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے، یہاں فتح پوری مسجد میں اس قدر پبلک تھی، اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا، مسجد کے اندر بھی لوگ بھرے ہوئے، چھتوں پہ بھی لوگ بھرے ہوئے، روڈ پر بھی لوگ بھرے ہوئے، چاندنی چوک میں ٹاؤن ہال تک پبلک، بلی ماران کے اندر شریف منزل تک پبلک، کھاری باولی میں پبلک، کٹرا بڑیان میں پبلک، باغ دیوار پہ پبلک، ہر جگہ۔ یہ دین کی رونق ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رونق ہے۔ یہ دنیا داری کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ دینی پروگراموں کی رونق ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کا دنیاوی فنکشن ہوتا، نہ اتنا جوش ہوتا، نہ اتنی رونق ہوتی، نہ اتنی نورانیت ہوتی، نہ اتنا فائدہ ہوتا۔ لوگ فنکشنوں میں 10 طرح کے کھانے کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، لیکن جو رونق افطاری میں ہوتی ہے وہ رونق شادیوں میں نہیں ہوتی۔ یہی فرق ہے دین اور دنیا کا۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اس کا نام ہمیشہ روشن ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ الصف میں ہے، 28ویں پارے میں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونک مار مار کے بجھا دے۔ یہ اللہ کے نور کی روشنی کو پھونکے مار مار کے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافر و مشرک چاہیں ان کو اچھا لگے یا نہ لگے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے۔
تو یہ ہمارے روحانیت کو، ہمارے دلوں کو جو اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی ہے، روح کو روحانیت، یہ جسم ہے اور روح ہے. انسان جو ہے جسم اور روح سے مل کے بنا ہے. اگر روح نکل جائے تو مٹی کا ڈھیر. تو روح ہے اور جسم ہے. جسم کی غذا کھانا پینا، اور روح کی غذا عبادت، اللہ کا ذکر اور فکر. یہ فکر ہی تو ہے. کیا آپ غور کریے افطاری کی دعوت میں کتنی رونق ہے، عید کی نماز کے دن کتنی رونق ہے، الوداع والے دن کتنی رونق ہے، اور ہمارے فنکشنوں میں کتنی رونق ہے. یہ فکر ہی تو ہے. یہ اس کو فکر کہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں. کبھی آپ بیٹھ گئے، دیکھیے آسمان کو، دیکھیے سبحان اللہ. کبھی ہوا چلتی ہو، دیکھیے کیا سبحان اللہ. کبھی پیڑ پودوں کو دیکھیے. یہ فکر ہے. یہ کہ آپ غور کریے اور موازنہ کریے، کمپیریزن کریے کہ دنیا کی چیزوں میں اور دین کی چیزوں میں کتنی رونق ہے. حالانکہ لوگ تو بہت چیلنج کر رہے تھے کہ بھئی عید والے دن ایسا ہو جائے گا، نمازیں پڑھنے نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حالانکہ فتنے پھیلانے چاہے لوگوں نے، فرقہ پرستوں نے فتنے پھیلانے چاہے. 26 اپریل کو ایودھیا میں جو ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ شرارتی لوگوں نے قرآن شریف کے پرچے پھاڑ کے اور نجس جانور کا گوشت لے کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے پمفلٹ مسجدوں میں ڈالے، درگاہ میں ڈالے، تاکہ مسلمانوں کو جوش آ جائے. مسلمان پتھر بازی شروع کر دے، مسلمان لٹ بازی شروع کر دے، مسلمان آگے لگانا شروع کر دے. اسی لیے تو کرا. ابھی 2 مئی کو میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 2 مئی کو، 3 مئی کو عید تھی، 2 مئی کو مدھیہ پردیش کے برہان پور، بڑا شہر ہے برہان پور، اس میں مالی واڑہ جو علاقہ ہے، وہاں پر جو ہنومان مندر ہے، اس کے اندر ایک لیڈر کے بھتیجے نے مورتیاں خود ہی توڑی. مورتیاں توڑ دی تاکہ مسلمانوں پہ الزام لگ جائے. لوگ آگے لگانے لگے، بھڑکانے لگے، پھر بلڈوزر والے پہنچ جائیں، وہ گھر گرانے لگے. لوگوں نے چاہا. مظفر نگر کا لوگ مجھے بتا رہے تھے، جب الوداع کی نماز اور عید کی نماز لوگ پڑھ کے نکل رہے تھے تو مسلمان بڑے شانتی سے نکل رہے تھے، امن سے. میڈیا والے آ گئے. اس دفعہ تو آپ کو مسجد سے نکل کے پڑھنے نہیں دی نماز، اس دفعہ تو روڈ پہ پڑھنے نہیں دی، آپ کو تو بہت برا لگ رہا ہوگا. مسلمان سمجھ گئے. مسلمانوں نے سوچا کہ یہ ہمیں بھڑکا رہے ہیں. مسلمانوں نے میڈیا والوں کے خلاف آواز اٹھائی، غصہ کرا. میڈیا والوں نے کیا دکھایا کہ مسلمانوں نے نماز کے بعد نکل کر ہنگامہ کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، مسلمانوں نے غصہ کیا میڈیا والوں پر، اور وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے نمازیں پڑھ کے نکل کے اور سرکار کے خلاف ہنگامہ کر دیا، نعرے بازی کر دی. الٹا الزام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کوششیں کری. یہاں دلی کے چاوڑی بازار میں، سیلم پور میں اور کئی جگہ پر، جودھ پور میں، جہاں جس کا بس چلا کوشش کرتے رہے. لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مسلمانوں کی عید ہوئی اور عید اچھی ہوئی، اللہ کا شکر ہے.
تو ہمیں اور آپ کو ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں جو شرارتی لوگ ہیں نا ان کے خلاف کارروائی ہو۔ بھئی ایودھیا میں جنہوں نے ڈالا ہے سامان ان کے گھروں کو توڑو نا، بلڈوزر لگاؤ نا ان کے گھروں پہ۔ جنہوں نے برہان پور میں مدھیہ پردیش میں مورتی توڑی ہے ان کا گھر توڑو نا جا کے۔ کہاں چلے گیا بلڈوزر آپ کا؟ یہ خالی مسلمانوں ہی پہ رہتا ہے، کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے، یقین پر، اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔